السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، قال الله تعالى: الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وقال تعالى: واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم۔ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالآمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا۔ معزز حاضرین کرام، خواتین اسلام، عزیز بچوں، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ موجودہ حالات میں جب ہم اپنے ارد و گرد آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو قدم قدم پر ہمیں فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ فتنے کیا ہیں؟ فتنوں کی سنگینیاں، تباہ کاریاں، ہولناکیاں کیا ہے؟ انشاءاللہ اس پر آج آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ انہی فتنوں کی اہمیت کے نظر، سنگینیوں کے نظر، محدثین کرام نے اپنی کتب کے اندر ابواب الفتن کے نام سے، کتاب الفتن کے نام سے، ابواب الفتن والملاحم کے نام سے مستقل ابواب باندھے ہیں۔ یعنی فتنوں کی ہولناکیوں اور سنگینیوں کو دیکھتے ہوئے، فتنوں کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے محدثین کرام نے اپنی کتب کے اندر مستقل ابواب باندھا۔ کسی نے مستقل کتاب ہی لکھی اور محدثین نے باقاعدہ کتاب الفتن والملاحم کے نام سے مستقل کتابیں بھی تصنیف کی۔ گویا کہ فتنے بہت ہی سنگین ہیں اور ان فتنوں کی بابت ہمیں واقف رہنا، جاننا ضروری ہے۔ فتنے کیا ہیں؟ فتنوں کا معنی کیا ہے؟ امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فتنہ نام ہے ابتلا کا، آزمائش کا، محن کا۔ فتنہ نام ہے ابتلا کا، آزمائش کا، محن کا۔ اور رسول کریم علیہ السلام کی احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی احادیث کے اندر مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں، مختلف اسلوب میں فتنوں کے تعلق سے ہمیں آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے، تحذیر کیا ہے۔ کبھی رسول کریم علیہ السلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کی زبانی فرمایا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں: کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کی بابت دریافت کیا کرتے تھے، اچھائیوں کے متعلق سوالات کیا کرتے تھے، بھلائیوں کے متعلق معلومات حاصل کیا کرتے تھے، لیکن میں برائیوں کے بابت، شر کے بابت، فتنوں کے تعلق سے رسول کریم سے دریافت کیا کرتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فتنوں کا علم نہ ہو اور میں فتنوں کی لپیٹ میں آ جاؤں، فتنوں کی لپیٹ میں آ جاؤں اور مجھے اس کا علم نہ ہو۔ اسی وجہ سے حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھ سے بیان فرمایا، کہتے ہیں: واللہ
انی لعالم الناس بکل فتنۃ ہی کائنۃ فیما بینی و بین الساعہ، یعنی میرے درمیان اور قیامت تک، یعنی آج سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے وقتوں کو دور ہوں گے، ان تمام فتنوں کی بابت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا رازدار بنایا۔ وما بی الا ان یکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسر الی فی ذلک شیئا لم یحدثہ غیری، یعنی جتنی فتنوں کا علم ہے، جتنا فتنوں کی بابت مجھے علم ہے، اتنا کسی کو علم نہیں ہے، یعنی میرے علاوہ دوسرے صحابہ کو فتنوں کے تعلق سے رازدار نہیں بنایا۔ اور آگے بیان فرمایا وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ ایک مجلس میں گفتگو فرما رہے تھے، جس مجلس کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا فتنوں کے تعلق سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ، وہ فتنوں کو شمار کر رہے تھے، مِنْهُنَّ ثَلَاث، 3 فتنے ہوں گے، لا یکدن اذرن شیئا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہر کوئی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ومنہن فتن، کچھ فتنے ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے، کیا ریاح الصیف، موسم سرما کے ہواؤں کے مانند ہوں گے، منہا صغار، کچھ چھوٹے ہوں گے کچھ بڑے ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا فذهب اولئک الرہط کلہم غیری، وہ تمام کے تمام جماعتیں، وہ تمام کے تمام صحابہ جنہوں نے یا جنہیں فتنوں کی بابت تھوڑا سا بھی علم تھا، وہ سب کے سب دنیا سے چلے گئے، میں اکیلا بچا ہوں، میں اکیلا بچا ہوں۔ گویا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ تنہا صحابی تھے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے سلسلے میں رازدار بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب کی مجلس لگی ہوئی ہے، عمر بن خطاب کہتے ہیں، حضرت حذیفہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کننا عند عمر، ہم حضرت عمر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا، عمر نے، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، فتنوں کے تعلق سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا علم کسے ہے، کسے وہ حدیث یاد ہے جو فتنوں کے تعلق سے ہے، جسے رسول کریم نے بیان فرمایا ہے۔ قال فقلت انا، میں نے کہا کہ مجھے علم ہے، میں نے کہا کہ مجھے علم ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا انک لجریء، اے حذیفہ تم انتہائی جری ہو، انتہائی بے باک ہو۔ عمر بن خطاب نے کہا وکیف قال، یعنی فتنوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قال، کہتے ہیں قلت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول کریم کو فرماتے ہوئے سنا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و نفسہ و ولدہ و جارہ، آدمی کا فتنہ کیا ہے؟ اس کے مال کے سلسلے میں، اس کے اولاد کے سلسلے میں، اس کے اہل و عیال کے سلسلے میں، اس کے پڑوسیوں کے سلسلے میں، اس کے نفس کے سلسلے میں۔ یہ وہ فتنے ہیں جن فتنوں کا کفارہ یکفرہ الصیام والصلاۃ والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہ جو اولاد کا فتنہ ہے، اہل و عیال کا فتنہ ہے، پڑوسیوں کا فتنہ ہے، اور اس طرح کے جو دیگر دوسرے فتنے ہیں، ان فتنوں کا کفارہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، والنہی عن المنکر ہے۔ فقال عمر، ہے تو عمر نے کہا، کیا فرمایا؟ لیس ھذا ارید، فتنوں سے میری مراد یہ فتنے نہیں ہیں جو مال کا فتنہ ہے، جو اولاد کا فتنہ ہے، جو پڑوسیوں کا فتنہ ہے، لیس ھذا ارید انما ارید التی تموج کموج البحر، میں فتنوں سے مراد ان فتنوں کو لے رہا ہوں جو سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مار رہا ہوگا، سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مار رہا ہوگا۔ میں نے کہا اے عمر بن خطاب، ما لک ولہا، آپ کا اور ان فتنوں کا کیا تعلق، آپ کا اور ان فتنوں کا کیا تعلق ہے امیر المومنین؟ انا بینک و بینہا بابا مغلقا، آپ کے درمیان اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جو بند ہے، ایک بند دروازہ ہے ان فتنوں کے درمیان۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا افیکسر الباب، کیا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا؟ ام یفتح، یا اسے کھولا جائے گا؟ قال قلت لا، میں نے کہا نہیں، بل یکسر، کھولا نہیں جائے گا، اور دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ قال ذالک احری ان لا یغلق ابدا، سن لو، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تب وہ دروازہ دوبارہ بند نہیں ہو سکتا۔ اگر دروازہ توڑ دیا گیا تو زیادہ مناسب یہ ہے
کہ وہ بند ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے حذیفہ سے کہا ہل کان عمر یعلم من الباب، کیا عمر کو اس بات کا علم تھا کہ دروازہ کون ہے تو عمر اس بات کو جانتے تھے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں، حضرت حذیفہ کو معلوم تھا۔ کما یعلم ان دون غد اللیلہ، جیسے آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ کل، آج کی رات کے بعد کل ہے، اسی طرح عمر بن خطاب کو یہ بات واضح انداز میں معلوم تھی کہ وہ فتنہ، وہ دروازہ کیا ہے۔ انی حدثت حدیثا لیس بالاغالط قال فحبنا ان نسأل حذیفہ من الباب فقلنا لمسروق سل فسأله فقال عمر، کہتے مسروق نے سوال کیا حذیفہ سے کہ وہ دروازہ کیا تھا، وہ دروازہ کیا تھا؟ کہتے عمر بن خطاب ہے، عمر بن خطاب کی شہادت ایک ایسی شہادت تھی، ہے عمر بن خطاب کی وفات، ہے عمر بن خطاب کا قتل ہونا، شہید ہونا ایک ایسی شہادت تھی جو فتنوں کے دروازوں کو کھولنے والی تھی۔ فتنے کیا ہے؟ فتنے اتنے سنگین ہیں، اتنے سنگین ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید نے کہا کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتم من آتام المدینہ، کہتے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کی ایک بلند ترین چوٹی پر چڑھ گئے، ٹیلے پر چڑھ گئے، اور آپ نے کہا حل ترون ما ارى، بتاؤ کیا تم ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہو جن چیزوں کو میں دیکھ رہا ہوں؟ انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے اندر فتنے اسی طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح برسات داخل ہو رہی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو برسات کے قطروں سے تشبیہ دی گئی، جس طرح برسات کے قطرے تیزی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اسی طرح فتنے اتنی کثرت کے ساتھ آئیں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ یہ فتنے بہت سنگین ہوں گے، ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ اسی طرح فتنوں کی بابت اگر ہم دیکھیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایاکم والفتنہ، ایاکم والفتنہ، فتنوں سے بچو، فلا تہم بہا، تم اس کے در پہ نہ جاؤ، تم اس کی پرواہ نہ کرو، اس کے لپیٹ میں نہ جاؤ، جہاں دیکھو کہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں تم ان فتنوں کے قریب نہ جاؤ۔ فإنها تفسد المعیشہ، یہ فتنے زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، جوانیاں برباد کر دیتے ہیں، فتنے انسان کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَتُقَدِّرُ النِّعْمَةَ، اور نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، نعمتیں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَتُؤْرِسُ الْإِسْتِحْسَانَ، اور انسان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ فتنے جب پیدا ہوتے ہیں تو انسان آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ رب العالمین نے کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے ان یقولوا آمنا، وہ ہم پر ایمان لے آئے، اور ایمان لے آنا یہ ان کے لیے کافی ہے، وهم لا یفتنون، وہ فتنوں میں نہیں مبتلا کیے جائیں گے، مبتلا کیے جائیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ذریعے، خیر کے ذریعے، آزمائش کے لیے کہ ہم دیکھیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن نے کہا کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے اچھا کون ہے، ہم جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، سن لو تم میں جو ظالم ہیں ان تک ہی آزمائش نہیں لائی ہوگی، تم ان فتنوں سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وہ فتنے اگر تم ایمان والے ہو تو رب العالمین تمہارے ایمان کو آزمائے گا، تمہارے ایمان کو آزمائے گا، کتنا تمہارے اندر جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث انما یفتل الرجل علی حسب دینہ، انسان کو آزمایا جاتا ہے اس کے دین کے اعتبار سے، اس کے دین کے اعتبار سے انسان اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، اپنے منہج پر کتنا کھرا ہے، کتنا ثابت ہے، کتنا پائیدار ہے، کتنا
استقامت والا ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اسی پر جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے۔ آج ہم دیکھیے ہمارے کتنے بھائی کلمے کا اعتراف کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ موجودہ دور کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا، ہمارے اسلام کا، ہمارے توحید کا، ہمارے منہج کا فتنہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے توحید کے اندر، اپنے اسلام کے اندر، اپنے منہج کے اندر جو سلف صالحین کا منہج ہے، سلف صالحین کا منہج ہے، ہمارے لیے سب سے بنیادی چیز سلف صالحین کا منہج ہے۔ اگر ہم نے دین کو، ایمان کو، اسلام کو، عقیدے کو، توحید کو سلف صالحین کے طریقے پر نہیں سمجھا تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا توحید سب ضائع و برباد ہو جائے گا، سب ضائع و برباد ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ وہی رہا جیسے کفار و مشرکین کا تھا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین، ہم ان بتوں کی پوجا، ان پتھروں کی پوجا، ان درگاہوں پر، ان آستانوں پر، ان مزاروں پر صرف اس لیے جاتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم نے اپنے باپ اور دادا کو یہی تقلید کرتے ہوئے پایا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہمیں یہ بت اللہ سے قریب کرنے والے ہیں، ہمیں یہ پتھر، یہ شجر، یہ حجر، یہ درگاہ، یہ آستانے، یہ اللہ سے ہمیں قریب کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، سب سے بڑا فتنہ۔ اسی وجہ سے رسول کریم کا وہ فرمان بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، عمل کرنے میں جلد بازی کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، ان اوقات کو، اس صحت کو، اس تندرستی کو، اس فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل وصحتک قبل سقمک، وفراغک قبل شغلک۔ اللہ کے رسول کی یہ پیاری حدیث انتہائی جامع ہے، انتہائی جامع ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، فرصت کے لمحات دیے ہیں، جوانی دی ہے، تو ان لمحات کی قدر کریں، ان لمحات کی قدر کریں۔ یہ اوقات آپ کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ بادروا بالاعمال، عمل کرنے میں جلد بازی کریں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو بادروا بالاعمال فتنا، وہ فتنے نازل ہو جائیں، وہ فتنے نازل ہو جائیں کقطع اللیل المظلم، اندھیری رات میں ٹکڑوں کے مانند۔ جب وہ فتنے نازل ہوں گے تو آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے، آپ کے توحید کا حال یہ ہوگا یصبح الرجل مومنا، صبح انسان کرے گا ایمان کی حالت میں، اور شام جب کرے گا تو کفر کی حالت میں، یا شام کرے گا ایمان کی حالت میں، صبح کرے گا کفر کی حالت میں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ دین، یہ ایمان، یہ توحید چند پیسوں کے لیے بیچ دے گا، چند پیسوں کے لیے بیچ دے گا۔ سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی آزمائش ہماری توحید کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، سن لو یہ قتل اتنا سنگین نہیں ہے، قتل کر دینا اگرچہ رب العالمین نے اور رسول کریم علیہ السلام نے اس کی شدت بتلائی ہے، لیکن شرک کے سامنے، توحید سے بغاوت کے سامنے اتنا شدید نہیں ہے۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، یہ سماج کا، معاشرے کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ شرک ہے۔ والفتنة اشد من القتل، رسول کریم کا فرمان یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین بیچ دے گا دنیا کے لیے۔ آپ بتائیے اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ ایک انسان کا دین نہیں محفوظ رہے، ایک انسان کا عقیدہ نہیں محفوظ رہے، ایک انسان کا اسلام جس بنیاد پر رب العالمین نے عزت بخشی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا وہ قول،
عزکم اللہ بالاسلام، رب العالمین نے تمہیں عزت دی ہے، مقام دیا ہے، شرف دیا ہے اسلام کی وجہ سے۔ اعزکم اللہ بالاسلام وما مبتغین العزت بغیرہ، سن لو جب بھی تم عزت کی تلاش میں نکلو گے اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے تعلق سے، کسی اور مذہب کے تعلق سے اپنے ایمان کو پرکھو گے، چاچو گے، وہیں ذلیل ہو جاؤ گے۔ اذلکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں ذلیل کر دے گا۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم ترین دولت دی ہے، اس دولت کو اگر ہم نے نہیں سمجھا، اس دولت کی اگر ہم نے قدر نہیں کی، اس نعمت کو ہم نے نہیں سمجھا، تو ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ سب ضائع ہو جائے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنے جو قدم قدم پر ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، قدم قدم پر ہمیں فتنے گھیرے ہوئے ہیں۔ فتنوں کی سنگینیوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو حسن بصری رضی اللہ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیکھیے، ان هذه الفتنہ، ان هذه الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم، یہ فتنے جب آتے ہیں تو اسے عالم ہی جان سکتے ہیں، فتنوں کی بابت عالم ہی واقف ہیں۔ یہ فتنے جب آئیں گے تو ان سے علماء ہی واقف ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَرَفَهَا كُلُّ جَاهِلٍ، اور جب فتنے ختم ہو جاتے ہیں تب جوہلا اس کے بارے میں، عوام الناس اس کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مطرب بن عبداللہ فرماتے ہیں ان الفتنة اذا اقبلت تشبہت، جب فتنے کیا ہیں آتے ہیں، تشبہت، سب کچھ گڑمڑ ہو جاتا ہے، سب کچھ متشابہ ہو جاتا ہے، شبہات کا فتنہ ہمیں گھیر لیتا ہے، ہم شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا أَدْبَرَتْ تبینت، اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب ہمارے سامنے اس کی حقیقتیں کھل کر آتی ہیں، یہ فتنہ کیا ہے۔ اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے الفتنة اذا اقبلت عرفها العلماء وانغمس فيه الدهماء واذا ادبرت عرفها الدهماء، بعض سلف کہا کرتے تھے کہ فتنہ جب آتا ہے تو علماء اسے واقف ہیں، علماء ہی اسے جانتے ہیں، اور عوام الناس اس میں ڈوب جاتے ہیں، ان فتنوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب فتنہ ختم ہو جاتا ہے تب کیا ہو جاتا ہے، تب عوام اس سے واقف ہوتی ہے، عوام اس سے واقف ہوتی ہے۔ گویا کہ فتنے بہت ہی سنگین ہیں، بہت ہی تباہ کن ہے، بہت ہی سنگین اور بہت ہی تباہ کن ہے۔ ان فتنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر فتنوں کی بابت جو بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں ستکون فتن، ان قریب فتنے ایسے ہوں گے، یعنی فتنے اتنے سنگین ہوں گے کہ چلنے القائد فیہا خیر من القائم، بیٹھا ہوا انسان چلنے والے سے، کھڑے ہونے والے سے بہتر ہو۔ یعنی جب فتنے آئیں تو فتنوں کی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی رہیے، کھڑے مت ہو جائیے۔ فتنوں کی حالت میں بیٹھا ہوا انسان کھڑے ہونے والے انسان سے، والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا انسان چلنے والے انسان سے بہتر ہوگا، اور والماشی فیہا خیر من السائی، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہے۔ فتنے جب آتے ہیں تو فتنے بڑے سنگین ہوتے ہیں، اور ان سنگینیوں کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور سن لیجئے ومن یشرف لہا، اور جو فتنوں پر جھانکتا ہے، فتنوں میں تاک جھانک کرتا ہے، فتنوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، اسے علم نہیں ہے کسی چیز کا لیکن اس کی ٹوہ میں لگے رہتا ہے، تستشرفو، تو فتنے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ ومن وجد ملجأ اور معاذا فلیعوذ بہ، جو شخص کوئی پناہ گاہ پائے، ملجأ پناہ گاہ پائے، وہ پناہ لے لے، وہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ رسول کریم بیان فرماتے ہیں یوشک ان یکون خیر مال المسلم، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبعها شعف الجبال، یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ عنقریب فتنے ایسے ہوں گے، عنقریب فتنے ایسے ہوں گے کہ ان فتنوں کے اندر مسلمان کا، مومن کا سب سے بہترین سرمایہ وہ ہوگا، سب سے بہترین سرمایہ وہ ہوگا۔ بکری کے چرواہے ہوں گے، بکری کے ریوڑ ہوں گے، ان ریوڑ کو لے کر کسی بلند ترین پہاڑ پر چڑھ جائے، شاف الجبال، پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے، وہ مواقع القطر، اور پانی گرنے کی جگہوں پر چلے جائے، یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کو بچاتے ہیں، اپنے دین کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے۔ اب آپ بتائیے سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا میں بے شمار فتنے ہیں۔ ایک طرف رب العالمین نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہارے اولاد فتنہ ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ میں ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد جو فتنہ مردوں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، وہ فتنہ کیا ہے؟ سب سے سنگین عورتوں کا فتنہ ہے۔ میں ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، عورتوں کا فتنہ میری امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ایک جگہ رسول کریم نے بیان فرمایا ان لکل امتی فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر قوم کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ ان لکل امتی فتنہ، ہر امت کا، ہر قوم کا ایک فتنہ ہے، وہ فتنۃ امتی المال، اور میری امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے۔ تمام فتنے، اولاد کا فتنہ، مال کا فتنہ، عورت کا فتنہ، یہ فتنے تو حضرت حذیفہ کی اس حدیث کے اندر آیا، جب حضرت حذیفہ نے کہا فتنۃ الرجل فی مالہ وولدہ واہلہ وجارہ، یہ فتنے ہیں جو مال کے ہیں، اولاد کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں۔ ان فتنوں کا کفارہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ دینی امور، یہ فتنوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو حالات مسلمانوں پر آئیں گے، ایسے حالات آئیں گے کہ ان فتنوں کی بابت عوام نہیں سمجھ پائیں گے سوائے علماء کے، عوام ان فتنوں کی حقیقتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے، علماء ہی ان فتنوں کی حقیقتوں کو سمجھیں گے۔ لہٰذا یہ جب فتنے آئیں گے تو آپ کا کام کیا ہے؟ فتنوں کی طرف پیش قدمی نہیں کرنا، علماء سے رجوع کریں، علماء سے جڑیں، علماء سے مسائل دریافت کریں۔ اور سب سے بڑا فتنہ امت کے اندر جو ہے، سب سے بڑا فتنہ وہ توحید کا فتنہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یعنی کیا فرمایا؟ دین بیچ دینا کیا ہے؟ دین وہی ہے نا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے حق کو، اللہ رب العالمین کے مقام کو، اللہ رب العالمین کے مرتبے کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو، اللہ رب العالمین کی الوہیت کو، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی ہم نے قدر نہیں کی، اس کے مقام کو نہیں سمجھا، اس کے مرتبے کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دین کو دنیا کی خاطر بیچ دے رہے ہیں۔ آج ہم اپنے حالات پر نظر دوڑائیں، اپنے ماحول پر نظر دوڑائیں کہ ہم اپنے دین کے معاملے میں کتنے مخلص ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر کوئی شخص پناہ گاہ پائے تو وہ جائے پناہ لے لے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، سورۃ الکہف آپ نے پڑھی ہوگی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ چند نوجوان تھے جو اسلام لائے، توحید پر قائم ہو گئے، بادشاہ وقت کی عبادت سے انکار کیا، بادشاہ وقت کی اطاعت سے انکار کیا، اس کی پرستش سے انکار کیا، اس کی عبادت سے انکار کیا، جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے والد سے بغاوت کرتے ہوئے ان بتوں کی عبادت سے انکار کیا تھا، جن بتوں کو ان کے والد، ان کی قوم، ان کے قبیلے کے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مجسمے، یہ بت جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے سر سجود ہوتے ہو، جن کے تم مجاور ہو، جن کے تم عقیدت مند ہو، کیا ہے یہ؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، برجستہ توحید کا پیغام دیا کہ ان مجسموں کی حقیقت کیا ہے؟
ان مجسموں کی حقیقت کیا ہے؟ یہی ابراہیم خلیل اللہ کا پیغام تھا، یہی ابراہیم خلیل اللہ کی عظمت تھی۔ کیوں بمانگے دہل جب انہوں نے قبیلے اور قوم کے تہوار کے دن پر تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا؟ بل فعلہ کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، فاسألوہ ان کانوا، یہ بڑا بت جو ہے نا اس سے جا کے پوچھ لو، اگر وہ جواب دے سکتا ہے، قوت گویائی ہے اس کے پاس، تو اس سے جا کے دریافت کر لیجئے۔ اس کے معبود ہو تم لوگ، اس کی پرستش کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو، جائیے اس سے کھانا کھلاتے ہو، جائیے اس سے دریافت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا؟ لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، جس طرح کہا گیا کہ رسول کریم تمہارے لیے اسوہ ہے، اسی طرح ابراہیم خلیل اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ ابراہیم خلیل اللہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو خلیل بنایا گیا۔ بتائیے کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تھے، کتنی بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ توحید کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ بھی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایمان لے آئے، توحید پر قائم ہو گئے، اس توحید کی بنیاد پر جب بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے غار میں پناہ لی، تو اللہ رب العالمین نے اذ اوى الفتية الى الكهف، غار میں پناہ لے لی۔ رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی، رب العالمین نے ان پر نیند طاری کر دی۔ 300 سال تک سوئے رہے، بیدار نہیں ہوئے، 300 سال سے زیادہ سوئے رہے۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں بائیں رب العالمین انہیں کروڑ میں بدلتے رہا۔ کہیں ایسا نہ ہو ایک ہی کیفیت میں سوتے سوتے ان کے بدن کو کیڑے مکوڑے نہ کھا جائیں۔ ہم ان کے بدن کو الٹتے پلٹتے رہے۔ جب انہوں نے کہا لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اگر ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، کسی اور کی پرستش کی، کسی اور کو اپنا معاون سمجھا، مددگار سمجھا، نجات دہندہ سمجھا، تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہم ظالم ہو جائیں گے، ہم ظالم ہو جائیں گے۔ آج سب سے بڑا فتنہ ہمارے لیے توحید کا فتنہ ہے، شرک کا فتنہ ہے۔ توحید ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اسی قیمتی سرمایہ کی بنیاد پر رسول کریم نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، عمل کرنے میں جلد بازی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ایمان کی حالت میں کرو، شام کفر کی حالت میں۔ اور آج اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں سیاست کا دور چل رہا ہے، الیکشن کا پیریڈ ہے، سیاست کا دور چل رہا ہے، الیکشن کا پیریڈ ہے۔ اسی الیکشن میں ہمارے کتنے بھائی، موحد بھائی جو کلمہ لا الہ، وہ بھائی جو شرکی غلطوں میں ڈوبے ہیں، میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، جو بریلیت میں ہیں، جو بریلیت میں ہیں اور جن کے عقائد مشرکانہ ہے، میں ان کا چرچا نہیں کرتا۔ میں ان بھائیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کتاب و سنت کا علم بردار کہتے ہیں۔ ان بھائیوں کی بابت ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیے ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ لیجئے۔ دین کا سودا کر رہے ہیں، کوئی چرچ میں جا رہا ہے، کوئی مندر میں جا رہا ہے، کوئی گردوارے میں جا رہا ہے، کوئی کہیں اپنا ماتھا ٹیک رہا ہے، کوئی کہیں ناریل پھوڑ رہا ہے، کوئی کہیں جا کر ہاتھ چڑھا رہا ہے۔ الغرض شرک کے جو بڑے بڑے اعمال ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے اقسام ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے انواع ہو سکتے ہیں، وہ تمام نوعیتیں، وہ تمام اقسام ان کے عمل میں پایا جاتا ہے۔ اب بتائیے کیا ہے، انہوں نے کیوں کیا؟ کون سی مجبوری تھی؟ کس نے ان کو اس کام پر مجبور کیا کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کریں، اپنے عقیدے کو بیچ دیں، اپنے توحید کی فکر نہ کریں؟ دنیاوی منصب، دنیاوی دولت، دنیا کے اندر ایک مقام، ایک اسٹیٹس چاہتے ہیں، اور یہی اسٹیٹس، یہی مقام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رب العالمین کہے گا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ
قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جس اسٹیٹس کے لیے، جس مقام کے لیے، جس مرتبے کے لیے اور جس دولت کے لیے اپنے ایمان کا سودا کیا تھا، وہی دولت انسان کہے گا ما اغنا عنی مالیا، میری دولت، میری چاہو منصب، میری ثروت نے مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا. ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت نے، میرا عہدہ، میرا منصب، اس نے مجھے تباہ کر دیا. خذوہ فغلوہ، پکڑو توق پہناؤ جہنم میں ڈال دو. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے کتنے بھائی جو توحید پرست ہیں، ہم ان کی حقیقتوں سے جب واقف ہوتے ہیں، ان کی ویڈیوز، ان کی تصاویر جب مندروں کے ساتھ زینت بنتی ہیں سوشل میڈیا کی، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہ بھائی کتنا سستا سودا کر رہے ہیں. ایک وہ صحابہ کہف تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے پوری قوم سے، بادشاہ وقت سے لڑ لیا. وہ ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنی قوم کی عداوت مول لی. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی کہ جب خباب بن ارت آتے ہیں کھانے کعبہ کے سائے میں، رسول کریم لیٹے ہوئے ہیں، خباب بن ارت آتے ہیں، اے رسول اللہ، اے رسول اللہ، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، ستم کی انتہا ہو چکی ہے. آخر اللہ سے دعائیں کیوں نہیں کرتے؟ فریاد کیوں نہیں کرتے؟ لقد کان من کان قبلکم، رسول کریم بیٹھ گئے، کہا تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان امتوں کو اتنا عذاب سے دوچار کیا گیا، اتنا عذاب سے دوچار کیا گیا کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آری چلا دی گئی، لیکن ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو یہ چیزیں موڑ نہ سکیں. کیا یہ فتنہ نہیں تھا؟ یہ فتنہ نہیں تھا؟ اس سے بڑا سنگین فتنہ کیا ہو سکتا تھا؟ بلال حبشی کو دیکھیے، تپتی ہوئی ریت کے اندر لٹا دیے گئے، صرف لفظ احد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی صدائیں بلند ہوتی رہی. لیکن آج ہم جن بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلاتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، لیکن دینی علوم نہیں دلاتے، شرعی علوم نہیں دلاتے، اسلام کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، منہج کیا ہے، وہ نہیں بتلاتے. ہم بڑی ڈگریاں دلا دیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم دلا دیتے ہیں، انہی اعلیٰ تعلیم کے ذریعے ہمارے بچے چاہے ملک میں چاہے بیرون ملک میں بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں، بڑے بڑے پیکیج پہ جاب کرتے ہیں. اور جب گفتگو ہوتی ہے، شادی بیاہ کے مواقع آتے ہیں، تو کہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ والد محترم میرے اسٹاف میں میرے ساتھ ایک ایسی لڑکی ہے جو غیر مسلم ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ بتائیے، آپ بتائیے، آپ نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوا دی، بڑا پیکیج دلوا دیا، لیکن دین کہاں سکھایا؟ دین کہاں سکھایا؟ ایمان کہاں سکھایا؟ عقیدہ کہاں سکھایا؟ اب آپ کا بچہ ایک غیر مسلم سے نکاح کر رہا ہے، ایک غیر مسلم سے نکاح کر رہا ہے، ارتداد کی طرف مائل ہے، الحاد کی طرف مائل ہے، توحید سے انحراف کی طرف مائل ہے. اللہ رب العالمین نے کھلم کھلا فرما دیا، ٹوک انداز میں فرما دیا، مسلمان مردوں کے لیے مسلمان عورتیں ہیں، مشرکہ مردوں کے لیے مشرک مردوں کے لیے مشرکہ عورتیں ہیں. کہاں سے جائز ہے؟ آخر دین کا سودا نہیں ہے، ایمان کا سودا نہیں ہے. اسی وجہ سے رسول کریم علیہ السلام کی حدیث جس میں رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر کوئی شخص ہجرت اس لیے کر رہا ہے، ہجرت کا معنی اور مفہوم بہت ہی بابرکت ہے، بہت ہی جامع ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت یہ ہے کہ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، حفاظت کے لیے ایک ملک سے چھوڑ کر، ایک اسٹیٹ چھوڑ کر دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے، دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائے. آپ دیکھیے جب صحابہ کرام کا پہلا قافلہ نکلتا ہے جعفر طیار کی سربراہی میں، تو یہ پیچھے پیچھے کفار و مشرکین چلے آتے ہیں حبشہ کے دربار میں، بادشاہ کو ہدایت دیتے ہیں، عیسائیوں کو ہدایت دیتے ہیں، ان کے عالموں کو تحائف دیتے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں جو بگڑ گئے ہیں، اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے، آپ انہیں ہمیں لوٹا دیجیے. کہتے جعفر طیار جب تقریر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟
ایھا الملک انا کنا قوما اہل جاہلیت. دیکھیے تقریر کے الفاظ، کیا تقریر تھی، کیا ایمان کا سودا ہو رہا تھا. انا کنا قوما اہل جاہلیت نعبد الاصنام. اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں تھے. کیا تھے؟ ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ناکل المیتا، مردار جانور کھایا کرتے تھے. نسیء الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے تھے، اور بھی طرح طرح کی چیزیں بتائی. لیکن جب ہم میں سے ہی ایک رسول آیا، ہم اس پر ایمان لائے، اس نے ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں. یعنی صحابہ کرام نے جو ہجرت کی وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کی، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے کی. لیکن آج ہم ہجرت کیا کرتے ہیں، ہم شادیاں کیا کرتے ہیں، ہم ایمان اپنا بدل دیتے ہیں. آج ہو کیا رہا ہے کہ لڑکی اپنا دین بدل کے آ رہی ہے. کب تک کے لیے؟ جب تک 2 سال 4 سال شادیاں جمیں تب تک وہ ایمان اور عقیدہ چینج کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر مرتد ہو جاتی ہے. ایسے کیسز آ رہے ہیں، واقعات آ رہے ہیں. ہم اپنی نسلوں کو کس مقام پر لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں، کس مقام پر لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی جو حدیث، اگر کسی شخص نے ہجرت کیا کسی عورت کے لیے، فالہجرۃ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی جو نیت اسی کا ثواب ملے، ہجرت کا ثواب نہیں ملنے والا ہے. تو میرے بھائیوں، میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ آج سب سے بڑا فتنہ جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کا، ہمیں بچوں کے حفاظت کا فتنہ ہے. اور سب سے بڑی چیز، ہمیں لقمان حکیم کا قول یاد کرنا چاہیے، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بیٹے، شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن. 3 مرتبہ رسول کریم نے عرض کیا کہ وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہے، بہت ہی بابرکت ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا، جو فتنوں کی لپیٹ میں آنے سے بچا لیا گیا وہ بہت ہی خوش نصیب ہے. آپ بتائیے، آج اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کرتے تو ہم اس فتنے کا شکار ہوتے؟ ہم فتنے کا شکار کئی ناحیوں سے ہو گئے. ہم نے تعلیم دلوائی، تعلیم کا فتنہ آ گیا. تعلیم کا فتنہ ہے کہ نہیں موجودہ دور میں؟ تعلیم کا فتنہ موجودہ دور میں بہت بڑا فتنہ ہے کہ جس تعلیم کی ضرورت ہے اس تعلیم کو ہم نہ دے کر، اس اخلاق کو ہم نہ دے کر، اس تربیت کو نہ دے کر، ہم اپنے بچوں کو باغی بنا رہے ہیں، مرتد بنا رہے ہیں، ملحد بنا رہے ہیں، زندیق بنا رہے ہیں، اخوانیت زدہ بنا رہے ہیں، سوریت زدہ بنا رہے ہیں. یہ فتنہ بہت بڑا ہے. اور تعلیم کے ساتھ تربیت کا فتنہ، تربیت کے ساتھ پھر دیکھیے کاروبار کا فتنہ. کاروبار کا فتنہ کس ناحیے سے ہے؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث جو رسول کریم نے کہا کہ میری امت کے اندر لکل امتی فتنہ و فتنۃ امتی المال، ہر قوم کے اندر ایک فتنہ ہوا اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ہم نے بچوں کو تعلیم دلائی، اور تعلیم کے پیچھے مقصد کیا تھا، غرض و غایت کیا تھی؟ کہ ہمارا بچہ ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرے بڑے پیکیج کے ذریعے. یہی ہے نا تعلیم کا فتنہ. اور تعلیم کے بعد نوکری اور تجارت کا یہ فتنہ، وہ پیسے کا فتنہ ہوا. اسی پیسے کی وجہ سے، اسی تعلیم کی وجہ سے ہمارا توحید ضائع ہو رہا ہے. اسی تعلیم اور اسی پیسے کی وجہ سے ہمارا توحید ضائع ہو رہا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو ڈگریاں تو دلا دی، ڈگریوں کے بعد ہمارے بچے، اور صورتحال تو یہ ہے کہ بچیاں ہماری ہیں جن کی عمریں 25 سال 30 سال ہو جا رہی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں کہ میری کلیگ سے شادی کرا. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، خبریں فوراً آتی ہیں. کتنے واقعات ایسے نظر آ رہے ہیں. میرے بھائی، اپنے آس پاس رہنے والے محلے والوں کو اسلام بتائیے، پردے کی تربیت دیجیے، پردے کی تربیت دیجیے. اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے، مال کا فتنہ جو ہے اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول کریم نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ. یہ مال کا فتنہ ایسا ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. اور اس حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر رسول کریم نے فرمایا قیامت کا دربار جب ہوگا مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ،
کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کیا جواب ہوگا؟ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، موجودہ دور کے جو بڑے فتنوں میں سے ہے مال کا فتنہ۔ عقیدہ توحید کے بعد یہ مال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ انسان اس مال کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے۔ بچوں کی تربیت ضائع ہو رہی ہے، اور بچوں کی تربیت کیا ہے؟ آپ حرام پیسے سے کر رہے ہیں، تو رسول کریم نے کہا کل جسد نبت من سخط فالنار اولى به، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام کے پیسے سے ہوئی فالنار اولى به، وہ جہنم میں داخل ہوگا، جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ بتائیے، جب آپ کا بچہ حرام کے پیسوں سے پلے گا بڑھے گا، تربیت اسی انداز میں ہوگی، تو وہ آئے گا اپنے ایمان کو بیچے گا ہی نا، اپنے عقیدے کو بیچے گا ہی، اسے اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوگی۔ اور آج اس سوشل میڈیا کے دور میں جو سب سے بڑا ایک اور فتنہ ہے، عورتوں کا فتنہ، جو میں نے ذکر کیا، عورتوں کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میں اپنی بات اپنی امت پر عورتوں کے سب سے نقصان دہ چیز جو چھوڑے جا رہا ہوں عورتیں ہیں۔ آج عورت اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیٹی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو بچاؤ۔ آپ کی بیٹی ہے، آپ اس کی تربیت کریں، صحیح انداز میں تربیت کریں، بیٹی کی تربیت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کسی نے 2 بچیوں کی تربیت کی، قیامت کے دن آئے گا وہ اسی طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا، دونوں انگلیوں کو ملایا، دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی اتنی فضیلت ہے۔ بیوی ہے، آپ بیوی کے حقوق کو ادا کیجیے۔ لیکن آج بتائیے اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، بہت بڑا فتنہ نظر آ رہا ہے، بے پردگی کی وجہ سے، اس موبائل کی وجہ سے۔ اس موبائل نے کیا کیا؟ ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے۔ آج جس طرح کی خبریں باہر نکل کر آ رہی ہیں، لڑکیاں 15 سال کی ہوئی ہیں، بالغ بھی نہیں ہوئی ہیں یا بالغ ہو گئی ہیں، ان کے چکر چل رہے ہیں، گھروں کے ساتھ مراسم چل رہے ہیں، تعلقات چل رہے ہیں، بے پردگی کی وبا۔ اور یہ نہیں، اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، یہ سب فتنہ ہی تو ہے، بہت بڑا بہت ہی سنگین فتنہ ہے۔ اور اس فتنے کی قدر کیا ہے؟ اگر ہم سمجھیں تو اللہ رب العالمین، ہم اگر اس فتنے کو سمجھیں تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث، قرآن کی آیت وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں میں ٹھہری رہو، زمانے جاہلیت کی طرح سنگار نہ کرو۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثُهُمَا الشَّيْطَانُ، کوئی آدمی کسی عورت سے تنہا نہ ملے کیونکہ تیسرا شیطان رہتا ہے۔ آپ سنیے، یہ تنہائی کی بات ہے۔ امہات المومنین کو، ازواج مطہرات کو اللہ رب العالمین نے تلقین کی وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جب تم گفتگو کرو تو تمہاری آواز کے اندر لچک نہ ہو، نرمی نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، شیرینی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری آواز کے ذریعے جو سامنے گفتگو کرنے والا ہے اس کے دل میں ہوس پیدا ہو، شبہ پیدا ہو، شیطان غالب آ جائے۔ آپ بتائیے، آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں چاہے کالج جا رہی ہوں، چاہے اسکول جا رہی ہوں، غیروں کے ساتھ بہت بڑا فتنہ ہے، یا محرم نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ چچیرا بھائی ہے اور دوسرے ماموں کا بھائی ہے، یعنی اس طرح کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور کیا ہے؟ موت ہے، بہت قریب ہوتا ہے دیور، کیا فرمایا؟ دیور موت ہے۔ آج جو بے پردگی آ گئی ہے سماج کے اندر، عموماً 90% واقعات زناکاری کے، بے حیائی کے، فحاشیت کے قریبی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے خاندان کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کو اس فتنے سے بچا کے رکھیں، تو اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم اپنی بچوں اور بچیوں پر اس کی نظر رکھیں کہ یہ موبائل کہاں تک ہمارے بچوں کو پہنچا رہا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح کے فتنوں سے ہم دوچار ہیں، ان فتنوں کے حالات میں ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ ان فتنوں میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے۔ امام ڈاکٹر سلیمان بن سلیم اللہ رحیلی حفظہ اللہ، جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے استاد ہیں، انہوں نے ایک درس دیا کہ فتنوں سے نجات کیسے ہو، تو اس درس کے اندر 25 طریقے بتائے، فتنوں سے نجات کے 25 طریقے بتائے۔ ان فتنوں سے نجات کا جو طریقہ بتایا، سب سے بنیادی چیز یہ بتایا کہ سب سے بنیادی سنت رسول کی پابندی کی جائے، سنت رسول کی پابندی۔ اور سنت رسول کی پابندی میں حضرت ارباد بن ساریہ کی حدیث علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، سنت رسول کو پکڑ لیجئے، پکڑ لیجئے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر آپ سنت رسول کو پکڑے رہیں گے،
تو کسی بھی حال میں گمراہ نہیں ہوں گے، راہ ضلالت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اسی طرح ایک اصول یہ بتایا کہ آپ قرآن و سنت کو اس کے صحیح مفہوم کے انداز میں سمجھے، سلف نے جو مفہوم بتایا ہے، سلف نے جو تشریح کی ہے اسی کے مطابق سمجھے، اپنی طرف سے تعویل نہ کر دے۔ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی تعویل کرنے لگتے ہیں، اپنے اپنے بیانات بیان کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ان پر آزمائش آئے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کسی انسان کے لیے، کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس کا فیصلہ آ جائے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے، فوراً سر تسلیم کر لے۔ اسی طرح دوسری جگہ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا۔ اسی طرح ایک اصول بتایا گیا، ایک ضابطہ بتایا گیا کہ فتنوں کے وقت علم کی جستجو کریں، اور علم کی جستجو کیا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء سے جھک جائیے، علم حاصل کیجئے۔ علم اگر آپ کے پاس موجود رہے گا تو فتنوں سے واقف ہو جائیں گے، فتنوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں گے، اور علماء سے جڑے رہیں گے تو علماء آپ کی برابر رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آج موجودہ دور کے اندر جو فتنے شبہات کے ہو گئے ہیں، جو شہوات کے ہو گئے ہیں، یہ اتنے سنگین فتنے ہیں کہ اچھے اچھوں پر وہ گڑمڑ ہو جاتے ہیں، مشتبہ ہو جاتے ہیں، اس کی تمیز نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، عالم کو فضیلت اسی وجہ سے دی گئی کیونکہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر عبادت کرتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر معلومات دیتا ہے۔ اور جوہلا کیا ہے؟ عبادت کتنا بھی کریں، تقوی کتنا بھی کریں، لیکن ان کے اندر لا علمی کی بنیاد ہوتی ہے، اسی وجہ سے عالم کو فضیلت دی گئی۔ اور اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور حضرت حذیفہ کی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں اور میں سوال کرتا تھا شر کے بارے میں۔ جب میں نے رسول کریم سے کہا اللہ کے رسول ہم زمانے جاہلیت میں تھے، شر کے اندر تھے، اللہ نے ہمیں یہ خیر لایا یعنی اسلام لایا، اب اس اسلام کے بعد بھی کوئی برائی آئے گی، کوئی شر آئے گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ میں نے کہا وہ کیا اس شر کے بعد بھی خیر آئے گا؟ آپ نے کہا نعم، لیکن اس کے اندر دخن ہوگا۔ میں نے کہا دخن کیا ہے؟ آپ نے کہا قوم یہدون بغیر ہدی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے طریقے کے راہ چلیں گے، تعریف منہم وتنکر، ان کے معروف کو ان کے منکر کو تم جان جاؤ گے۔ اور فرمایا پھر اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا، کہا ہاں دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے، جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ من اجابہم، آج آپ دیکھیے کتنے علماء ہیں، کتنے علماء ایسے ہیں اگر آپ ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو آپ کو وہ گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، آپ کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہا گیا کہ علماء سلف سے جڑیں، علماء سلف سے جڑیں، کبار علماء سے جڑیں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ جب فتنوں کا دور ہو تو فتنوں کے دور کے اندر اپنے اکابر علماء سے جڑ کے رہیں۔ البرکت مع اکابرکم، البرکت مع اکابرکم، برکت کب ہے؟ اپنے اکابر کے ساتھ جڑنے میں ہے۔ آپ دیکھیے ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، رسول کریم کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابوبکر صدیق حضرت عمر کو خاموش کرانا چاہا، خاموش نہیں ہوئے۔ صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، تقریر کی، حمد و ثنا بیان کی، اور انہوں نے کیا کہا؟ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا سن لو محمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنا بڑا فتنہ تھا مسلمانوں کے لیے، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بہت ہی بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کے لیے، بہت ہی بڑا حادثہ تھا، لیکن مسلمانوں نے صبر کیا، ضبط کیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا۔ جو اللہ کی محمد اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کا انتقال ہو جائے، قتل کر دیے جائیں
کیا آپ اپنے قدموں کے بل پلٹ جائیں گے؟ اگر آپ پلٹ گئے اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ تو میرے بھائیوں، صدیق اکبر زیادہ رازداں تھے رسول کریم کے، جب وہ کھڑے ہوئے سب کے سب آپ کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اپنے کبار علماء سے جڑ کر رہیے۔ آج ہر شخص جسے تھوڑا بہت علم ہو جاتا، ہمارے نوجوان بھائی غور کریں، اگر تھوڑا سا آپ کو علم ہو گیا ہے تو آپ زبان نہ کھولیں، اپنے علماء سے دریافت کریں۔ مسجد میں بیٹھا تھا، ایک شخص نے سوال کیا، میں نے کہا کہ شیخ صحیح صاحب سے سوال کر لیجیے۔ آپ اپنے علاقے کے حالات کو شیخ صحیح صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں مسلیان کو۔ تو اور علماء سلف کا بھی یہ وہی ہوتی رہا تھا، صحابہ کرام کا بھی یہی شیوا تھا کہ بڑے صحابہ کی طرف رجوع کرنے کی طرف مائل کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے علماء سے جڑے رہو، اپنے علماء کی قدر کرو، اور علماء کے مقام کو پہچانو، علماء کی منزلت کو پہچانو۔ یہ علماء سراج الازمینہ، زمانے کی چراغ ہیں۔ اللہ نے ان کی عظمت کی گواہی دی ہے، ان کی فضیلت کی گواہی دی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور فتنوں کے دور میں رسول گفتگو 25 چیزیں بتائی ہیں کہ 25 چیزوں کو آپ کو فالو کرنا چاہیے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جب فتنوں کا دور لگے تو آپ، جس طرح رسول کریم نے کہا کہ سب سے بہترین چیز وہ چرواہا ہے جو اپنے ریوڑ کو لے کے پہاڑ کی بلندی پر چڑھ جائے۔ یا فتنے جب آئیں تو بیٹھے رہیے، کھڑے ہونے سے اچھا، کھڑے ہونے والا چلنے والے سے اچھا۔ یعنی فتنوں میں آپ جتنا ہو سکے کتاب و سنت کو فالو کریں، اور اللہ کے رسول کی حدیث، ما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ، سنت رسول۔ قرآن پڑھیے، رسول کی سنتوں کو پڑھیے، اور علماء کی نگرانی میں پڑھیے، علماء کی ہدایت میں پڑھیے، علماء کے سامنے زانویہ طلب مستحق کیجیے۔ جس طرح صحابہ کرام کہتے تھے، عبداللہ بن مسعود، ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، ان آیتوں کو حفظ کرتے، ان آیتوں کے معنی کو، مفاہیم کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ آپ بھی اسی طرح علماء سے مربوط ہو جائیے، علماء کے دروس میں شریک ہو جائیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، ہم فتنوں سے بچیں، جو ظاہری فتنے ہیں، جو باطنی فتنے ہیں، جو شبہات کے فتنے ہیں، جو شہوات کے فتنے ہیں، اسی طرح وہ فتنے جو آثار قیامت ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے علماء سے جڑیں، اپنے علماء کے ساتھ جڑیں، علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور ہمیں توفیق دے کہ وہ فتنے جو ہمارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، چاہے مال کی شکل میں، چاہے اولاد کی شکل میں، چاہے بچوں کی شکل میں، چاہے عورتوں کی شکل میں، اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم اس فتنے کو، موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں شبہات اور شہوات کے، ان فتنوں سے اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو، اپنی قوم کو، اپنی سماج کو بچا سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 24 کا لاکھ